الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور اس چیز پر جو اتارا گیا، علینا، ہم پر سے مراد ہمارے نبی کے واسطے سے ہم پر، وما، اور ہم ایمان لے آئے اس چیز پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اس چیز پر ہم ایمان لے آئے جو نازل کیا گیا حضرت اسماعیل پر، و اسحاق، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے آئے جو نازل کیا گیا حضرت اسحاق پر، و یعقوب، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے آئے جو نازل کیا گیا حضرت یعقوب پر، والاسباط، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے آئے جو نازل کیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر. اولاد سے مراد یہاں پر وہ اولاد میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبیوں، ان کی اولاد میں سے نبیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ان پر ہم ایمان لے آئے. وما اوتیا، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لے آئے، اوتیا، جو دیا گیا، موسیٰ، حضرت موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کو، والنبیون، اور ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو ان تمام کے علاوہ اور دوسرے نبیوں پر اللہ نے اتارا، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد منہم، ان تمام رسولوں کے درمیان کسی میں، ان تمام رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. مطلب کیا ہے؟ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، اس کا فرق ہم نہیں کرتے. ہم سارے نبیوں پر اور ان پر نازل کردہ اللہ کی ساری آیات اور ساری نشانیوں کو ہم مانتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے ایک فہرست گنائی ہے. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات
اور ان پر اتارے گئے اللہ کے احکامات پر ایمان کی۔ اب نزول جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے اترتا ہے، ایک تو ہوتی ہے کتابیں جن کو کتاب کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے۔ ان کتابوں سے ہٹ کر کچھ اور ہوتا ہے صحیفے کی شکل میں، جس کو چھوٹا ہوتا ہے یہ کتابوں سے، اس کو کہا جاتا ہے صحیفے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل فرمائے تھے، حضرت موسیٰ پہ بھی توریت سے پہلے کچھ صحیفے نازل کیے گئے تھے، تو اور نبیوں پہ جو صحیفے نازل ہوئے ہم ان پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اور ایمان لانے کے اندر یہ بھی داخل ہے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے، یہ معجزات بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی سے معجزات دکھا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو یہ معجزات بھی چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتے ہیں، اس لیے ان تمام معجزات کو برحق ماننا یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی معجزات کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے نزول کے اندر معجزات بھی داخل ہو گئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پر اتارے گئے معجزات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا وَمَن، اور جو شخص یبتغی تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی اور دین، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فلن یقبل، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ، اس کی جانب سے اس دین کو، وہوا، اور وہ شخص جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فی الآخرتی، آخرت والی زندگی میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے اسلام کے تعلق سے تفصیلات پچھلے آیات کے اندر بھی آ چکی ہیں، تھوڑی سی وضاحت یہاں اتنی بس سمجھ لیجئے، اسلام کے دو معنی آتے ہیں، ایک حقیقی یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے ایک معنی، اور دوسرے شریعت کی اصطلاح میں اسلام کے معنی۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت اور فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری، اور شرعی یعنی اصطلاح شریعت میں اسلام کے معنی آتے ہیں وہ دین جو اللہ رب العزت نبیوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام۔ وہ دین جو نبیوں کے واسطے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر اللہ کی جانب سے آیا، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ لفظ اسلام کبھی کبھی تو عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام معنی کا مطلب ہر نبی کے لائے ہوئے دین کو اسلام بھی کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے آئے خالص اس دین کو بھی اسلام کہا گیا ہے۔ عام معنی کے اعتبار سے بھی اسلام کا معنی صحیح اور خاص معنی کے اعتبار سے بھی اسلام کا معنی صحیح، اور اسی عام اور خاص معنی کے اعتبار سے قرآن پاک میں نبیوں نے اپنے لیے، خود اپنے لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا، اور اپنے ماننے والوں کے لیے امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے مسلم اور امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا، اور اس دین کے لیے بھی لفظ استعمال، اسلام کا استعمال خصوصیت کے طور پر قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو چاہے عام معنی مراد لیا جائے چاہے خاص معنی مراد لیا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں پر دونوں معنی کو لیا جا سکتا ہے، کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس زمانے میں جس نبی پر جو دین اترا وہ اس زمانے کا اسلام تھا، اور اس زمانے میں ماننے والے اس نبی کے امت مسلمہ تھے،
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس زمانے کے اندر وہی دین اسلام تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی اور قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اور نہ آپ کے دین کو منسوخ کرنے والا کوئی آئے گا اس دنیا کے اندر۔ اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے تو وہ دین اسلام کہلاتے تھے، لیکن آپ کے آ جانے کے بعد اب صرف اور صرف آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اندر ہی اسلام منحصر ہے، کیونکہ سارے دین منسوخ ہو چکے نا تھے اپنے زمانے کے، وہ کیا اسلام دین برحق، لیکن آپ کے آ جانے کے بعد اب اسلام محدود ہو گیا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے اندر۔ اب اگر کوئی مثلا یہودی کہے کہ صاحب تمہارے ہی قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کہا کہتے تھے میں مسلمان ہوں، میری امت مسلمہ ہے، عیسائی کہے کہ حضرت عیسیٰ کہا کہتے تھے تمہارے قرآن کے اندر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے، تو جب یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تم کہتے ہو یہ بھی برحق ہے، تو ہم کیوں برحق نہیں ہیں؟ ہم کیوں برحق نہیں؟ ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے، وہ کہا کرتے تھے اس زمانے تک ان کا کہنا صحیح تھا، آپ کے آنے کے بعد، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جو ہے ان ساری شریعتوں کو اللہ نے اٹھا کر مدغم کر دیا ہے، ڈال دیا ہے کس کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر۔ لہذا اب جو ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی اپنے مذہب اور طریق کو اسلام کہتا ہے تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، اسے مانا نہیں جائے گا، وہ دین اسلام کے اندر شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب کے سب کیا ہو چکا؟ منسوخ اور کینسل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر یہاں جو جملہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے صرف اور صرف اسلام سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ دیکھیے ہاں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا کیف یہدی اللہ، کیفا کے معنی کیسا، ہدا یہدی کے معنی ہدایت دینا، اللہ کی ذات، اللہ سے مراد کیفا یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ قومن، اس قوم کو اور اس جماعت کو، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، بعد ایمانہم، ایمان قبول کرنے کے بعد، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو کر پھر انہوں نے کفر قبول کر لیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ وشہیدوا، اور حالانکہ وہ گواہی دیتے تھے اس بات کی کہ ان الرسول حق، کہ یہ نبی جو آخری نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے یہ حق ہے، کہ رسول حق ہے، یہ سچا اللہ کا رسول ہے، یہ گواہی دیتے تھے وہ اس کفر کے قبول کرنے سے پہلے۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس اللہ کی جانب سے اس مذہب کے اور اس نبی کے حقانیت کے کھلے ہوئے دلائل سامنے تھے۔ وجاءہم، اور آ چکی تھی ان کے پاس البینات، کھلی ہوئی نشانیاں اس کی حقانیت۔ اس کے بعد اس رسول کو حق جاننے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتا ہے اس قوم کو جو ظلم کرنے والی ہے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، جزاؤہم، کہ ان کی سزا اور ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم، یقیناً ان سب پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اسی لعنت کے اندر گرفتار رہیں گے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو اس عذاب سے مہلت ہی دی جائے گی کہ تھوڑی دیر کے لیے عذاب ان کا روک دیا جائے، جاؤ پار کے میں گھوم کے آ جاؤ، مہلت ملنے والی نہیں ہے۔
الا مگر الذین وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لیا من بعد ذالک اس کفر کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ پھر توبہ کر لیا واصلحوا اور اصلاح کر لی اپنی اور اچھے اعمال کر لیے فإن اللہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم گناہوں کا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت پاک کا نزول کس کے بارے میں ہوا، اس کی 2-3 تفسیریں آئی ہوئی ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مدینے میں تقریباً 12-14 لوگ تھے، یہ مدینے میں آئے تھے ایمان قبول کر کے، پھر اس کے بعد مرتد ہو کر مکہ چلے گئے۔ ان میں سے ایک شخص تھے حارث ابن سوید انصاری، یہ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد ہونے کے بعد انہوں نے جو ان کے اور گھر والے جو ایمان لا چکے تھے ان کے پاس ایک پیغام بھیجوایا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے دوبارہ کہ میں ایمان قبول کر لوں تو میرے ایمان کو قبول کیا جائے گا۔ انہوں نے آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے پیغام کو پہنچایا، تو اس کے جواب میں اس آیت پاک کا نزول ہوا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا اور پھر اصلاح کر لی تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کے گھر والوں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا، لہذا دوبارہ انہوں نے سچے دل سے ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ تو ہوئی وہ آیت جو الا الذین تابوا سے دلالت کر رہی، لیکن یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی مرتد ہو جانے کے بعد پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے توبہ کا، اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کر لیا، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرتد ہونے کے بعد اب کوئی راستہ ہدایت کا نہیں رہ گیا، حالانکہ یہ اصول شریعہ کے خلاف بات ہے بالکل۔ مرتد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، جیسے کہ اگلی آیت بتلا رہی ہے کہ توبہ کیا اور توبہ قبول ہوئی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر مرتد ہو جانے کے بعد ہدایت نہیں ملے گی، یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت پاک کا۔ اصل مطلب یہ ہے ایک شخص مرتد ہوا، جیسے کہ وہ 12 لوگ مرتد ہوئے تھے، اور مرتد ہونے کے بعد ان کا اعلان یہ تھا کہ اب جو ہم نے راستہ اختیار کیا یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مرتد ہوئے، مرتد ہونے کے بعد جس کفر پر وہ گئے اس کفر کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو اسلام کو چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ غلط تھا، یہ جو طریقہ ہم نے اب اختیار کیا یہی راہ ہدایت ہے۔ اللہ نے ان کا جواب در حقیقت اس آیت پاک کے اندر دیا ہے، ظالموں کفر کے راستے کو تم ہدایت کر رہے ہو، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے جواب دیا ہے کہ جس طریقوں کو تم ہدایت سمجھ رہے ہدایت نہیں ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ہدایت کو تو تم چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر کو اختیار کرنے کے بعد مرتد ہو جانے کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات سمجھے نا؟ سارے لوگوں کی سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس آیت پاک کا مطلب۔ اس سے یہ ظاہری طور پر یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو گیا تو پھر اب کوئی راستہ نہیں ہے توبہ کو، حالانکہ آگے اس کا جواب دے دیا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا اس ارتداد کے بعد بھی اور سچے دل سے توبہ کر لیا تو پھر وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بہت بڑی جمعیت ہے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان کے بعد، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا اور ایمان کے اندر شامل ہو گئے۔ ایک لمبی تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا،
ہاں اب یہاں پر یہ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت تو ایک دم ظاہر سی بات ہے، فرشتوں کی لعنت کا مطلب یہ کہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں، اور لوگوں کی لعنت لوگوں کی لعنت کا مطلب یہ ہے ایمان والے، یہ بھی لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، ان کی بھی لعنت ان تک پہنچتی ہے۔ لوگوں سے مراد یہاں پر ایمان والے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر یہاں پر کافر مراد لیے جائیں، لوگوں میں وہ بھی داخل کر لیے جائیں تو ان کی بھی لعنت ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر ہی آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یلعن بعضکم بعضا، میدان محشر میں جو ہے نا، یہ کافر ہی خود ایک دوسروں پر ملامت کریں گے اور لعنت کریں گے، تو ان کی بھی لعنت ہوگی، تو یہ لعنت کے اندر وہ بھی آ جائیں گے، ان کی بھی لعنت شامل ہو جائے گی۔ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، کس کے اندر؟ لعنت کے اندر۔ لعنت سے مراد یہاں پر ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لعنت کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے یہاں پر خالدین فیہا سے لعنت بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور جہنم بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان قبول کرنے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہوں میں سے ہیں۔ اب اس آیت پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت پاک سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس میں بھی مفسرین کی رائے الگ الگ ہے اور تمام تفسیریں صحیح ہیں۔ مثلا بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں۔ انہوں نے کفر کیسے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو اب ایمان کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننا نا، اور انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا۔ یہودیوں نے نہیں مانا۔ ایمان کے بعد ایمان کیا تھا ان کا؟ حضرت موسیٰ پر ایمان، یہ ان کا ایمان تھا، اور حضرت عیسیٰ کا انکار، یہ ان کا کیا تھا؟ کفر تھا۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض یہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین، اس سے مراد عیسائی اور یہودی دونوں ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، وہ تو ایمان تھا، حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ یہودیوں کا کفر۔ اور عیسائیوں کے زمانے میں حضرت عیسیٰ پر ایمان ان کا ایمان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد آپ پر ایمان، یہ کیا تھا؟ ایمان، لیکن انہوں نے نہیں مانا، یہی ہے ان کا کفر۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں اس سے سارے کافر مراد ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے نا، اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا قالو بلا، ہاں آپ کے علاوہ کون ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ تو سب اللہ پر ایمان لے آئے تھے عالم ارواح میں، اور دنیا میں آنے کے بعد کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی پیپل کو، کوئی برگد کو، کوئی گائے کو۔ دنیا کے اندر گوبر تک کی پوجا ہوتی ہے، سنڈاس تک پوجتے ہیں لوگ، جتنے کنکر اتنے شنکر، سمجھ میں؟ تو نہ جانے کروڑوں کی عبادت ہو رہی۔ یہ کیا ہوا؟ ایمان قبول کر کے آئے تھے اللہ پر کہ آپ ہی ہمارے رب، اور یہاں آنے کے بعد نہ جانے کتنوں کو بنا لیا، جس سے تھوڑا بہت فائدہ پہنچا وہی خدا۔ یہ کفر ہے، سارے کافر اس کے اندر آ گئے۔ اور یہ نہیں کہ اس کے اندر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ مراد ہے اسلام۔ ایمان قبول کیا تھا، اس کے بعد کفر کیا، ابھی اس کے اندر بڑھتے چلے جا رہے، توبہ نہیں کیا، سمجھ میں؟ اور بعض مفسرین یہ فرماتے کہ اس سے منافقین مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کا کفر تو یہ تو ہے کفر ہی، لیکن منافقین کا کفر یہ انتہائی درجے کا کفر بتلایا گیا قرآن پاک کے اندر۔ کیوں؟ ایک تو اندر کفر ہے، اوپر سے ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے، اور جتنی سازشیں منافقین نے کی ہیں شاید ہی کسی نے کی ہوں، تو اس لیے منافقین خیر جو بھی اس کے اندر مراد لیا جائے، سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اب کیا مطلب ہوا؟ بھائی توبہ کر رہا ہے تو توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو اصول ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی، تو توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اصل بات یہ توبہ نہ قبول ہونے کا، کفر پر قائم رہتے ہوئے اگر کسی دوسرے گناہ کی توبہ کر رہے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کفر سے توبہ کر رہے ہیں، کفر کی توبہ قبول ہوگی، لیکن کفر پر قائم رہتے ہوئے
اگر اپنے دوسرے معاصیات کی توبہ کریں گے تو اس توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے مطلب یہاں پر اس کا کہ کفر پر قائم رہتے ہوئے اگر دوسرے معاصی اور گناہوں سے توبہ کو کر رہے ہیں تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہوں میں سے ہیں. اب اگلی آیت بھی دیکھ لیجئے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا، اور کفر کی حالت میں کیا ہو گئے؟ مر گئے، دنیا سے چلے گئے. وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے. فَلَن يُقْبَلَ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی کی جانب سے بھی. مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر اگر وہ سونا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیں تو حالت کفر میں مرنے کے بعد اس زمین کے برابر سونا خیرات اللہ کے بارگاہ میں جو کیا گیا بالکل ایک رتی برابر قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی مطلب نہیں اس صدقے اور خیرات کا جو ایک کافر کفر کی حالت میں کرتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے، تو اس کا کچھ نہیں ملے گا وہاں پر. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگر وہ اسی کو فدیے میں دینا چاہے آخرت میں کہ اس کے بدلے وہ کیا بچ جائے جہنم کے آگ سے، تو وہاں پر بھی ہرگز اس کے فدیے میں زمین پر سونا قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا وہاں پر کوئی مدد کرنے والا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے ہلکے درجے کا عذاب جس کو جہنم کے اندر دیا جائے گا، اس سے میدان محشر کے اندر یہ پوچھے گا کہ اچھا یہ بتا، اگر تجھ سے زمین کے برابر مال و دولت لے کر تجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیا جائے تو کیا تو اس پر راضی ہے؟ کہنے گا یار بالکل راضی ہوں، میں اتنا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے. تو اللہ پوچھے گا پیارے، اس سے بہت ہلکی چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی، صرف تجھ سے یہ کہا تھا دنیا کے اندر جانے کے بعد تو مجھے ایک ماننا، لیکن اتنے ہلکے درجے پر بھی دنیا میں جانے کے اندر تو راضی نہیں تھا اور دنیا میں جا کر میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، تو نے دوسرے کو میرا مماثل بنا دیا، میرے برابر کھڑا کر دیا لا کر کسی کو. تو اتنے ہلکے درجے کو نہیں مان سکا اور آج تو اتنی بڑی چیز دینے کے لیے تیار ہے جب عذاب سامنے دیکھ لیا. لہذا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کو ایک کیا ہوتا ہے، ذلیل کرنے کا یہ انداز ہے کہ جب سامنے عذاب آیا تو اب تجھے تو دنیا بھر کی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہے عذاب سے چھٹکارے کے لیے، اور عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی ہلکی چیز تھی، میری وحدانیت کو مان لینا. اس کو نہیں مانا تو. اگر اس کو مان لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی تیری. جا تیرا ٹھکانہ جو ہے. دیکھیے آیت، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے. فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض ذہبا، زمین کے برابر بھر کر سونا جو صدقہ خیرات کریں. ولا افتدیٰ بھی، اور اگر فدیہ دیں وہ اس کا اپنے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، تو بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک، یہی ہے وہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب، ایسا عذاب ہے، علیم، جو دردناک ہوگا. وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، وہاں پر کوئی مددگار اور کوئی حمایت کرنے والا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ میں نے گزشتہ سال بھی آپ لوگوں سے بتلایا تھا، یہ قربانی کے ہمارے میں بھی کچھ مدرسہ چلتا ہے شیواجی نگر کے اندر، ایک لڑکیوں کا ادارہ چلاتے ہیں ہم لوگ. اس کے تحت کچھ قربانیوں کا نظم کیا جاتا ہے یو پی وغیرہ کے اندر. وہاں پر جانور کچھ کافی مطلب سستے میں مل جاتے ہیں، تو اس حیثیت سے ایک حصہ جو ہے وہ 550 روپے کا تقریباً پڑ رہا ہے. جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے وہ مجھ سے فون کر کے لے لیں گے حصہ. اور یہ اس کا گوشت آپ کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ یو پی کے اندر یہ قربانی ہوتی ہے، اس لیے گوشت ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ باہر ہوگی قربانی. ہاں، اور اس کے علاوہ جیسے بکرے وغیرہ کی قربانی جیسے یہاں کرتے ہیں، تو یہ سہارنپور میں جو مظاہر العلوم مدرسہ ہے نا، اس میں ایک استاد ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، پڑھاتے ہیں وہاں پر مظاہر العلوم میں.
وہ بکرے کی منڈی وہاں پر سہارنپور کے اندر بہت بڑی لگتی ہے، تو وہاں سے جو جانور وہ خریدتے ہیں وہاں پر وہ، اور جانور وغیرہ بھی سستے رہتے ہیں، تو 3,500 سے لے کے 4,000 تک بکرے بھی مل جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بکرے کی قربانی کرنا ہو تو اس کے بھی حصے لے سکتے ہیں۔ یہ مظاہر العلوم میں ہو جاتی ہے اور وہاں کے اساتذہ اور طلباء میں وہ گوشت وغیرہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔